بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے نورانیت نورانی اعمال میں رکھی ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمال میں جو نور ہے وہ کسی اور چیز میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک نام کے ساتھ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کو جوڑا ہے اور محمد الرسول اللہ کہا ہے، اور صاف طور پر اس بات کا اعلان فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم ہر کام میں میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم کو محبوب رکھے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں محبوب بننے کا سب سے بڑا نسخہ اگر کوئی ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں محترمہ خواتین سے متعلق عرض کی گئی تھی کہ خاص طور پر وہ اپنے زندگی میں اپنے شب و روز کے معمولات اس طرح سے ترتیب دیں کہ اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹ نہ جائے۔ لہٰذا صبح بیدار ہونے سے لے کر رات میں سو جانے تک، اور پھر سونے سے لے کر صبح میں بیدار ہونے تک، اور اسی طرح دیگر تمام گھر کی ضروریات میں ایک ایک عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے بڑا عمل یہ تھا، وہ صحابیات میں بھی، کہ ان کے پاس سب سے زیادہ اہمیت سنتوں کی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل کس طرح سے انجام دیا، بس اسی کی فکر میں لگے رہتے تھے کہ یہ عمل مجھے اسی انداز سے انجام دینا ہے۔ عورتوں میں یہی جذبہ، مردوں میں یہی جذبہ، جوانوں میں یہی جذبہ، بوڑھوں میں یہی جذبہ، غرض یہ کہ سب نے اپنی زندگی کو جو نورانی بنایا تھا وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے بنایا تھا۔ لہٰذا زمانہ کتنا ہی ترقی کرے اور کتنا ہی دور چلا جائے، انہیں اگر اپنی کامیابی چاہیے تو وہ آج بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں، انشاءاللہ اس میں وہ اپنی ضرور کامیابی دیکھیں گے۔ لہٰذا مرد ہو یا عورتیں اپنے شب و روز کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ ہر عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی عمل کا نور ٹپک رہا ہو۔ 24 گھنٹوں کی زندگی اسی انداز سے ترتیب دینا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم اگر نماز پڑھنے کی بات آئے تو اس میں تو یہ کچھ نہ کچھ سوچ لیتے ہیں کہ نماز سنت کے مطابق کس طرح سے ادا ہو، روزہ سنت کے مطابق کس طرح سے ادا ہو، زکوٰۃ اور حج سنت کے مطابق کس طرح ادا ہو۔ تو ہم نے اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کی ہے، لیکن جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ارکان اسلام ہے اور اس میں ہر عمل یہ سنت کے مطابق انجام دینا ہے، اسی طرح سے زندگی کے دیگر تمام شعبوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چاہے وہ ہماری ذاتی نجی زندگی ہو، ہمارے کپڑے پہننے کا طریقہ، چپل جوتے پہننے کا طریقہ، کنگھی ڈالنے کا طریقہ، سر میں تیل لگانے کا طریقہ، سرما پہننے کا طریقہ، غرض یہ کہ یہ اور اس جیسی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا ہونی چاہیے، تو اس سے زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے۔ آج کل عام طور پر گھروں میں خاص طور پر اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کو رنگ و روغن لگا کر سجایا جاتا ہے اور
اس کو نورانی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے صاف صفائی میں خوب زور دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے ظاہری اس سے گھر کی صفائی معلوم ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ بات قابل دھیان اور توجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ دل کا ظلمت اور اندھیری دور فرما کر دل کو ایسا ہی روشن فرماتے ہیں جیسے کہ ہمارے گھر کی صفائی کے بعد گھر روشن نظر آتا ہے۔ تو فکر اس بات کی ہر عمل میں ہونی چاہیے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے معمولات ہیں لیکن بڑی اہمیت کے معمولات ہیں، اللہ کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم کو محبوب بنائے گا، اور تم اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ تم سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ تو ہمیں اس بات کی فکر ہر عمل میں ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مقبول بندے کس طرح سے بنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہماری مقبولیت کس طرح سے ہو۔ لہٰذا ان باتوں کی خصوصی طور پر ہماری فکر ہونی چاہیے۔ آج کی اس مجلس میں خاص طور پر ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے اب جب آپ اپنے گھر میں رہیں تو جب بھی باہر سے جب آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اپنے گھر میں داخل ہو، گھر کا دروازہ جب بند کر رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیں۔ استنجا کے لیے جانے کے وقت ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارا بایاں پیر الٹا پیر پہلے وہاں جائے، اور نکلتے وقت پہلے سیدھا قدم ہمارا باہر نکلے، جانے آنے کی مسنون دعا پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، سوتے وقت باوضو سونے کا اہتمام کیا جائے۔ باوضو سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے، لہٰذا وضو کا اہتمام اس وقت کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ جب سونے کے لیے بستر کی تیاری کر لیں تو ہم اس پر بستر پر بیٹھ کر یہ تسبیح فاطمہ پڑھنے کا خصوصی طور پر اہتمام کر لیں، جس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ آیت الکرسی، چاروں قل، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس طرح کے معمولات آپ پڑھ کر آخر میں جب آپ چاروں قل پڑھ رہے ہو تو چاروں قل میں ایک روایت میں کہ آخری عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تھے وہ قل یا ایھا الکافرون کا سورہ ہوا کرتا تھا، بعض میں مطلق چاروں قل پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوتھا کلمہ اس کو پڑھنے کا جس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے، یہ سب پڑھنے کے بعد آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کر لیں، اور ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے بدن پر آپ مل لیں، اور پھر اسی کے ساتھ بستر پر آپ سیدھی کروٹ سو جائیں، اور سیدھی کروٹ سنت کے مطابق اس طرح سے کہ ہمارے رخسار کے نیچے ہمارا سیدھا ہاتھ ہو، اور پھر آپ اس طرح سے دعا پڑھ کر آپ سو جائیں۔ دعا پڑھنے کے بعد ہمارا کوئی دنیاوی بات چیت یا دنیاوی عمل اس وقت نہیں ہونا چاہیے، اس بات سے ہمارا یہ عمل صحیح ہوتا ہے اور مقبول عند اللہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کی خصوصی طور پر فکر کی جائے کہ ہمارا ہر عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اور اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہونا چاہیے، اپنے نفس کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ ہمارا سونا یہ نورانی سونا بن گیا، ہماری یہ رات عبادت میں شامل ہو جائے گی، ہمارے یہ عمل سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے خوش ہو جائیں گے، اور خود اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب بنا دے گا۔ اس لیے خاص طور پر ان معمولات کی فکر کرنے کی ہر ایک کو ضرورت ہے، چاہے وہ سوتے وقت کے معمولات ہو یا بیدار ہونے کے وقت کے معمولات ہو۔ اب ہم اگر سو گئے، سونے کے بعد رات میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے اچھے خواب دیکھ لیتے ہیں، جب بھی اچھا خواب دیکھ لے اور اچانک نیند ٹوٹ جائے تو اس میں الحمدللہ کہیں، اور اگر نیند کی حالت میں ہمیں کوئی برا خواب نظر آ جائے، ڈراؤنی خواب نظر آ جائے جس سے ڈر معلوم ہو رہا ہے یا وہ خواب ہمیں اطمینان بخش معلوم نہیں ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں یہ عمل ہوتا تھا کہ اس وقت آپ جو ہے اس کروٹ پر پہلے 3 مرتبہ تھوک دیتے تھے، تو 3 مرتبہ اس کروٹ پر تھوک دینا چاہیے، باضابطہ تھوک دیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اس کے بعد کروٹ بدل
کر سو جائے. جس کروٹ پر یہ خواب گرا ہے اب آپ کروٹ بدل دیجئے, اور کروٹ بدل کر دل ہی دل میں آپ یوں دعا کیجئے, اللہ اس برے خواب کے شر سے میری حفاظت فرمائیے, اور اب یہ خواب کسی سے ذکر نہ کیجئے. انشاءاللہ اس طرح عمل کرنے سے اب انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور کوئی تکلیف کی بات نہیں ہوگی. بسا اوقات اس طرح کے خواب ہو جاتے ہیں جس سے طبیعت میں خوف جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے, تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, بشرطے کہ یہ سنت والا عمل ہم اختیار کر لیں. تو اتنی طاقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معمولات میں, اس کو اگر انجام دیا جائے تو یقیناً زندگی بھی نورانی بنتی ہے, اللہ بھی راضی اور خوش ہوتے ہیں, اور اللہ کے پاس پھر ہمارا مقام اور مرتبہ اور حیثیت بنتی ہے. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنی مہربانی سے ان ساری ہدایات پر ہم سب کو بھرپور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرمائے, اور سنت رسول اللہ کا صحیح معنی میں متبع بنا کر ہماری زندگی کو عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تکمیل کو پہنچانے کے فیصلے فرما لے. درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کا اہتمام فرمائیے.